دیکھیں متع جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے، اسی طرح کے شرائط ہیں، وہی نکاح پڑھا جائے گا، اسی طرح سے حق مہر دیا جائے گا۔ صرف اب آپ دیکھیں آج جو ہے کس قدر معاشرے میں زنا ہے، یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر متع مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا، مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے، بہت ظالم اور فاسق ہوتے۔ آج دیکھیں ایک نوجوان ہے، آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کام کرنے جاتا ہے، یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ انسان ہے، آخر اس کے جذبات ہیں۔ بڑا زنا ایک چھوٹا زنا، لیکن اگر یہ متع کو ہم جبکہ قرآن میں جائز ہے، اس تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے۔ مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ میں خود یہاں پر ایک صاحب ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی میں پریشان ہو گیا، اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں، یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی، اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سالوشن ہے۔ مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا، اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا ہوتا ہے۔ پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہے، یہ مدت مقرر ہوتی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بن گئی۔ نکاح سنت انبیاء ہے، سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا یہ نکاح فقط جنسی خواہش کی تکمیل ہے؟ یہ تو ایک یونٹ ہے کسی کمیونٹی کا، کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا۔ اس اکائی کی بنیاد پر پورا معاشرہ ترتیب دیا چلا جائے گا۔ آپ جس راستے پر قوم کو لے جا رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے کہ قرآن کے یہ 2 الفاظ محسنین غیر مصافحین، تم پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ زناکار بنتے ہوئے۔ مربجہ جو متع ہے، جو گواہ کی بھی ضرورت نہیں، لڑکی بیٹھے لڑکا بیٹھے، 2 اکٹھے بیٹھ جائیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک مال مقرر کر لے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ رشتہ داروں کو خبر، اور وہ نکاح کر لے۔ یہ کون سا راستہ آپ کھولنے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت چونکہ پہلے دائمی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے آپ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، اگلی آیت میں جہاں نکاح کرنے کا حکم ہے اور محسنین غیر مصافحین کا تذکرہ ہے، یہ خوبیاں ہیں ان مردوں کے اندر جو نکاح کر رہے ہیں۔ 2 دن کا نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، یہ کیسا نکاح ہوگا؟ اس سے کیا آگے معاشرہ جو ہے وہ لیا جائے گا؟ اور آج کہا جاتا ہے کہ جی آتے ہیں جہاں پر نوجوان تو ان کی یہاں پر ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو جو بیویاں پاکستان میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھی ہیں، ان بیچاریوں کو کیا قصور ہے؟ یہاں آ کر وہ تو نکاح کر لیں اور ٹیمپریری نکاح کریں، کیا ان کے خواہشات، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی بنیاد پر متع کو ثابت کرنا یہ قطعا نہیں، اور مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرما دیا کہ اس میں قطعا تفسیر کبیر میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے آخری کلمات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت شاہ صاحب متع الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کی اقوال، ائمہ اہل بیت کی اقوال، ائمہ اربعہ کی اقوال اور جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں ان کی فکر آپ تک پہنچائی جائے۔ ہمارا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور جو بات عقل کو لگے، دل کو لگے، چونکہ کافی اس متع پر زور دیا گیا تو ہم نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے، اور اس سے معاشرتی بگاڑ کتنا پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں 4تھے نمبر پر ہے۔ پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے۔
طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سر عام ہوتا ہے۔ اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے۔ کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند۔ آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ بات جو آپ نے فرمائی تھی، یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی، وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قدرباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے، افسر رضا قدرباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے گنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے ساتھ نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح بوتا کرتے ہیں، لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے پاس اس ناشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، ان کے پاس کارڈ ہو، تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے۔ جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی دھندا کرنے کی اجازت نہیں۔ سن 1963 کے آئلی قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قدرباش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی، اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا، اور آج تک ان کے دروازوں پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہتے تھے اصطلاح مٹ جاتا مٹاتا ہے، اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ اب اسی پر میں جی شاہ صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب بڑی نوازش جناب علامہ سعید عرفان شاہ صاحب، اب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکبیر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے، اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے، جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا، اور ناظرین کرام آپ غور کیجئے گا، ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ قبلہ مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا، اور قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ ہے تاریخی شہر ملتان۔ چکنی مٹی والے اس شہر کی طوائفیں بہت مشہور ہیں۔ شہر کے عین وسط میں قدیم بازار حسن آباد ہے، جسے علاقائی زبان میں چکلا کہا جاتا ہے۔ اندازاً 500 کے قریب کنجر خاندان پشتوں سے اس چکلے میں جی رہے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں استاد شوکت لودھی، ملتان کی کنجر برادری کے سربراہ۔ اپنے خاندانی پس منظر پر یہ صاحب خوب روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ہمارے گھوڑے ہیں، ان کی لگامیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں شاطر کے ہاتھ میں، جو کہتے ہیں بھی شاطر دماغ کے ہیں، پیچھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ وہ لڑکی عمل کر رہی ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو وہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے۔ پبلک ریلیشننگ یعنی تعلقات عامہ طوائف کے کاروبار کا بنیادی حصہ ہے۔ بازار حسن میں مجرے کی دکان سجا کر بیٹھنا صرف گانے بجانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اصل کہانی یہ ہے۔ اب دیکھ لیں کیسے چل چل طریقے سے نیاز بانٹ رہے ہیں، یہ نوکروں کا کام ہے بانٹنا، لیکن وہ ساتھ پھر رہے ہیں نا، نوکر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ ساتھ ہے، کیونکہ سارے اب سب محلے میں سارے علاقے میں جو گھومے گی نہ جانے کتنی آنکھیں ہوں گی جو تر ہوں گی، کئی پیاسے ہوں گی جو ان کی پیاس بوجھے گی صرف شکل دیکھ کر، لیکن وہ نیاز بانٹ رہی
नाम सना है, ठीक है। मैं पैदा तो यहाँ पर ही हुई हूँ। मेरी शादी एक रात की हुई थी, 6 माह तक चली थी, उसके बाद फिर खत्म हो गई। सिर्फ अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया ना एक रात का, तो वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर एक रात की शादी होती है। अगर कोई यहाँ बिच्छू खाना शुरू कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं। या जो गंद खाना शुरू करे, हमें कोई मसला नहीं। और हमारी तरफ से तू अपनी सारी घर वालों वालियों को मुद्दे पे लगा दे, हमें कोई फिक्र नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। तू मुद्दा कारी है, मुद्दा करवा। और मैं यहाँ इतना सिर्फ कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कि जिस बहन और बेटी के मुद्दे की बात करता है, कभी जाकर उसे पूछ तो लिया करके वो मुद्दा करवाने को तैयार है। अगर कोई यहाँ बिच्छू खाना शुरू कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं। या जो गंद खाना शुरू करे, हमें कोई मसला नहीं। और हमारी तरफ से तू अपनी सारी घर वालों वालियों को मुद्दे पे लगा दे, हमें कोई फिक्र नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। तू मुद्दा बिच्छू खाना शुरू कर दे, हमें कोई परेशानी। का जो तस्वुर है, अच्छा ये कहाँ पे कुरान के अंदर है? ये कुरान के अंदर तो टेम्पररी मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है। हराम है, हराम है, हराम है। हम आपके साथ हैं इस मसले में। हाँ हराम है। हमने हल हो चुके हैं जी, वी आर फाइटिंग ओवर द सेम थिंग। राइट। अलामा साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या फिक़ह हनफी वालों को इजाजत है फिक़ह जाफरी वालों से मुता करने की? मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में जी कि ये एक निकाह है और हर मुसलमान दूसरे के साथ ये निकाह कर सकता है। मुसलमान के लिए इजाजत है अक़द करने की, सही है जी। इसमें कोई डिस्प्यूट फिक़ह का नहीं है, इसमें कोई डिस्प्यूट मसलक का नहीं है। अलबत्ता मैं ये एक आखिर में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, असल मसले की बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बात कही है, मैं बिल्कुल वादे कहूंगा कि एलानिया तौर पर किसी लड़की की किसी लड़के के साथ जो निस्बत है उसको लोग जानते हैं तो वाइफ और हस्बैंड के तौर पर जानते हैं, यानी शोहर बीवी के तौर पर जानते हैं। और उनकी जो आइंदा आने वाली औलाद उनके यहाँ पैदा होती है, उनमें कोई वलद ज़िना करार नहीं पाता। और हर एक को ये पता होता है कि ये रजिस्टर्ड तौर पर इसी बाप का बेटा है, इसी माँ का बेटा है। और उसके बाद ये होती है जब उनका कहीं आने जाने को भी लोग जब देखते हैं तो कानूनी हैसियत से भी देखते हैं, शरई एतबार से भी देखते हैं। अगर ये तमाम की तमाम शराइत मौजूद हों तो नान नफ़े वाली बात जो हमारी गर्दमादी का बहुत बड़ा मुआशरे में नेटवर्क मौजूद है।